الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم میرے عزیز طلبہ شاگردوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ دینی آداب اور دینی بات سکھانے جا رہا ہوں. ناظرین، یہ جو دیکھ رہے ہو میرے دائیں بائیں آزو بازو، یہ جو طلبہ ہیں، یہ جو ہے دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین ان کے ذریعے میرے آخرت بنائے گا. یہ کیسے آخرت بنائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یہ جو بچے، یہ جو مسلمان قوم کے اولاد میرے پاس جو آ رہے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر میں ان کو قرآن سکھاؤں گا، پھر یہ بچے دوسرے کو قرآن سکھائیں گے، تو میرے قبر میں نور اور میرے قبر میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں میرے لیے یہ ثواب کا باعث بھی بنے گا. ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا. تو میرے عزیز طلبہ، آپ بھی جو ہے جو استاد سے سیکھتے ہو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. آپ جب دوسروں کو سکھاؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا، آپ کو اجر دے گا، ساتھ میں مجھے بھی اجر دے گا. ایک بہت بڑا کام جو ہے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ ہر دن یہاں پر جو عصر کے بعد جمع ہوتے ہو دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، ایک بہت بڑا کام ہم اللہ رب العالمین مجھ سے لے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جس کے ساتھ دین کی سمجھ اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے شاگردوں، جب آپ گھر سے دینی علم سیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہو، قدم رکھتے ہو، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں. مچھلیاں سمندر کے تہ میں دعائیں کرتی ہیں. مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور چوٹیاں اپنے بلوں میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور جب تک آپ گھر واپس نہ لوٹ جائیں، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجتا ہے. آپ جو ہے بہت عظیم ہو، آپ بہت ہی عظیم کام سیکھنے کے لیے آ رہے ہو، بہت ہی پیاری بات سیکھنے کے لیے آ رہے ہو، بہت ہی پیارا کلام، جو کلام اللہ جس کو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا کلام، تو آپ اس کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہو. ایک بہت بڑا کام ہے. بہت گاؤں میں اور گلیوں میں بہت سارے بچے ہیں، لیکن ان بچوں کو توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کا کلام سیکھیں. آپ کو یہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے. یہ موقع آپ اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہ دیں. یہ جو موقع ہر کسی کو اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے. یہ توفیق اللہ رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. یہ نیکی کا کام اللہ رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ موقع آپ کو دیا ہے، تو یہ موقع کو غنیمت جان کر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ موقع اللہ رب العالمین ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اسلام کی سمجھ عطا فرماتا ہے، قرآن کی دولت سے نوازتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے ٹوپی، آپ جو دین سیکھنے آ رہے ہو، کلام اللہ سیکھنے آ رہے ہو، اس کے کچھ آداب ہیں. آپ جو ہے ٹوپی پہن کر آئیں، اور اچھے لباس پہن کر آئیں، اور پینٹ پورا کٹا ہوا نہ ہو. پینٹ جو ہے دینی پینٹ ہو، سادہ سیدھا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو. آپ اس پینٹ کا استعمال کریں، اور ٹائٹ پینٹ سے بچیں، اور ہاف پینٹ سے بچیں، کیونکہ آپ جو ہے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، سیکھنے کے لیے آ رہے ہو. تو اس کے کچھ آداب ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.
کہ ان آداب کا خیال رکھنا ایک دینی طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ آپ قرآن کے طالب علم ہو، قرآن سیکھنے کے لیے آ رہے ہو، آپ گھر سے جو ہے دعا پڑھ کر نکلیں، اور گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے اور گھر میں دعا پڑھ کر جو ہے داخل ہوں۔ اسی طرح آپ استاذ کے پاس آ رہے ہو تو داخل ہونے سے پہلے آپ استاد کو سلام کریں، استاد کے ادب کریں، استاد کا احترام کریں۔ استاد کے ادب میں سے یہ ہے کہ آپ استاد کی باتوں کو مانیں۔ جو کچھ استاد آپ کو جو ہے تعلیم سکھا رہے ہیں، جو کچھ آپ کو استاد آداب بتا رہے ہیں، ان آداب کا آپ خیال رکھیں، تبھی جا کر جو ہے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے گا، اور اسی طرح آپ کو نیک بنائے گا، آپ کو با ادب اور با اخلاق جو ہے آپ کو اللہ رب العالمین بنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو نیک بنائے۔ اسی طرح دینی علم سیکھنے کے ادب میں سے یہ بھی ادب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے والدین کا احترام کریں۔ والدین آپ کو یہاں پر بھیج رہے ہیں تو آپ جو ہے ان کی قدر کریں۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو دینی علم کے سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتے، مدرسہ کی تعلیم نہیں سکھاتے، دینی تعلیم نہیں سکھاتے۔ آپ بہت نیک ہو، آپ کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے اس کام کے لیے۔ والدین کے حق میں دعا کریں، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنی دادی کے لیے، اپنے ابو کے لیے، اپنی امی کے لیے دعا کریں۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔ اسی طرح طالب علم کے ادب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے، قرآن سیکھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے ادب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ کتاب کا احترام کریں۔ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہو، نورانی قاعدہ ہو یا احسن القرآن ہو یا جو ہے اردو کی قاعدے ہو، یہ جو کتاب ہے دینی کتاب، دینی علم کا احترام کریں۔ جب آپ کتاب کا احترام کریں گے تو آپ کو علم آئے گا۔ جب آپ کتاب کا احترام نہیں کریں گے، کتاب کو پھاڑ دیں گے، کتاب کو جو ہے اس کا ورق جو ہے نکال دیں گے، اس کے ساتھ وہ کتاب کو نیچے پھینک دیے یا نیچے جو ہے لوٹا رہے ہیں، ایسے اس کے ساتھ جو ہے کھیل رہے ہیں، تو آپ کو اللہ رب العالمین دین نہیں سکھائے گا۔ کیونکہ ضروری ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس فائدے جو چیز ہم کو مل رہی ہے اس کا ہم احترام کریں، اس کو ادب سے رکھیں۔ اوپر جہاں پر بچے نہیں رہتے ہیں وہاں پر اس کو رکھیں، تاکہ جو ہے یہ قرآن کا ادب ہو اور کتاب کا ادب ہو اور اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ ادب ہو۔ تو آپ جو ہے استاد کی باتوں کو مانیں، استاد جو ادب سکھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ان آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کو جو ہے آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے سینوں کے اندر قرآن کا علم بسا دے گا۔ اسی طرح قرآن کے اور دینی تعلیم کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو نہ بھولیں، آپ اس کو بار بار دہرائیں۔ آپ کو جو سکھایا جا رہا ہے، آپ آج استاد جو سبق دیے ہیں اس سبق کو بار بار پڑھیں، گھر میں جا کر کھولیں، کیونکہ قرآن کو پڑھنے سے پڑھنے آئے گا۔ ایک بار اگر نہیں آ رہا ہے تو ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو بار بار پریکٹس کرنا ہے۔ ہم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جب پریکٹس کریں گے تو ہم کو جو ہے یہ علم ہمارے سینوں میں آ جائے گا، اور اللہ رب العالمین کا جو یہ کلام ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا ہم صحیح سے حق ادا کر سکیں گے۔ تبھی جا کر جو ہے ہم اللہ رب العالمین کے کلام کا حق ادا کریں گے، ورنہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام سے جو ہے روگردانی کریں گے، اس اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ بے ادب اور جو ہے توہین، اس کی توہین کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ دینی علم ہم سے چھین لے گا، ہم کو جو ہے علم سے ہم کو دور کر دے گا، اور ہم جو ہے بہت بڑے نعمت سے جو ہے ہم محروم ہو جائیں گے، اور بہت بڑا خسارہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان تمام کا ادب اور ان تمام کا لحاظ رکھیں۔ جو کچھ استاد بتا رہے ہیں کلاس میں اس کا جو ہے احترام اور اس کا جو ہے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم دینی علم حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔